براءة من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، سورہ توبہ۔ حضرت برہ فرماتے ہیں، بخاری کی 4605 نمبر حدیث ہے کہ آخری آیت جو نازل ہوئی، یستفتون قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، وآخر سورۃ نزلت براءہ، اور آخری سورت جو نازل ہوئی ہے وہ براءہ ہے۔ سورہ انفال اور سورہ توبہ جو ہے ان کے موضوع قریب ہیں، ایک ہیں تقریباً، جہاد، انفاق وغیرہ، وال غنیمت، اس کا تذکرہ پچھلی صورت میں زیادہ ہے، واقعی عمومی جہاد اس میں ہے، درمیان میں بسم اللہ بھی حتیٰ کہ نہیں ہے۔ ایک مضبوط نظریہ ہے کہ دونوں کا موضوع چونکہ ایک ہے، سیم، اس لیے اور دیگر بھی حکمتیں اس کی بیان کی جاتی ہے، حتیٰ کہ بعض نہاد تک ہے، چونکہ یہ کافروں کے خلاف تمام مسائل ہیں، اس کے اس سے شدت ہے، بسم اللہ بھی شروع میں نہیں ہے اس کے، اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں اس کی حکمتیں۔ تو سورہ براءہ قرآن کی عظیم صورت ہے، چونکہ موضوع ہی ذروۃ السنام الجہاد فی سبیل اللہ ہے، اس لیے اس صورت کو توبہ بھی کہتے ہیں، سورہ براءہ بھی کہا گیا ہے، اور اس کا موضوع جہاد، اور جہاد پھر مشرکین، منافقین، کفار وغیرہ سب کا بیان ہے، ان کی اوصاف کا بیان، ان سے بچنے کا، اور مومنوں کی اوصاف، ان کو اپنانے وغیرہ کا اس صورت درس دیتی ہے، ان کی اوصاف کو۔ شروع میں جو چیزیں ہیں، بخاری کی 31-77 نمبر روایت، اور اسی طرح دیگر بھی بخاری میں بہت سارے مقامات پر اور دیگر کتابوں میں موجود ہے کہ 9ویں سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر حج ابو بکر کو بنا کر بھیجا، اور بعد میں پھر علی بھی بھیجے ہیں، اور مشرکوں کو کچھ پیغامات دیے ہیں، ان میں سے مثلاً جیسے بات آ رہی ہے فسیح فی الارض 4 اشہر، 4 ماہ کی مدت ہے جن سے معاہدہ ہے، اس کے بعد پھر اسی طرح بیت اللہ کا ننگا طواف نہ ہوگا، آئندہ مشرکین حج کو نہیں آئیں گے، اور جنت میں نہیں داخل ہوگا مگر مومن، یہ اعلانات کیے جاتے ہیں، بورا بھی ساتھ ہیں۔ تو شروع میں انہی چیزوں کا بیان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، براءۃ من اللہ، بسم اللہ بلکہ نہیں پڑھنی چاہیے، چونکہ یعنی براءۃ من اللہ، اعلان برات ہے اللہ کی طرف سے، اور رسول، اس کے رسول کی طرف سے برات، الذین، ان لوگوں کی طرف، عاہدتم، جن سے تم نے معاہدہ کیا، من المشرکین، مشرکوں میں سے، مشرکین میں جس سے آپ کا معاہدہ ہے ان سے اعلان برات۔ فسیحوا فی الارض 4 اشہر، پس تم چلو پھرو زمین میں، رہو 4 اشہر، 4 ماہ، 4 ماہ جو ہے تمہیں اس کی اجازت ہے۔ یہ 10 ذی الحجہ سے 10 ربیع الثانی تھا۔ وَاعْلَمُوا، جان لو، انکم غیر معجز اللہ، کہ بے شک تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، کہ تم سوچو اور مقابلہ کرو نہیں کر سکتے، اللہ تمہیں پکڑے تم بچ جاؤ، تم بھاگو، تم چھپو، انکم غیر معجز اللہ، اور اللہ نے کر کے دکھایا، کہاں گئے ان کی طاقت، یہاں کے اصل باسی تھے، آج انہیں چند دن دیے گئے مہلت، اور پھر انہیں یہاں سے نکلنا ہے۔ اس میں بھی حکمت تھی، اس دوران مزید وہ سوچ لیں گے کہ ایمان لانا یا پھر علاقہ چھوڑنا، یہ نکالنے والے تھے مسلمانوں کو، آج خود یہاں سے نکلنا پڑ رہا۔ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، بے شک اللہ رب العالمین رسوا کرنے والے ہیں کافروں کو، کافر بچیں گے نہیں۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اعلان ہے اللہ کی جانب سے، اس کے رسول کی جانب سے، إِلَى النَّاسِ، لوگوں کی طرف، یوم الحج الاکبر، حج اکبر کے دن لوگوں کو اعلان۔ عوام کے یہاں ایک سوچ یہ پائی جاتی ہے کہ حج اکبر جو ہے نا، جمعے کے دن حج آئے نا تو یہ حج اکبر، اس طرح کی سوچیں ان میں پائی جاتی، حالانکہ جمہور اہل علم کا موقف ہے کہ حج اکبر جو یوم النحر ہے، امام شافعی غیر بعض کا موقف یوم عرفہ کا ہے، اور ایک موقف یہ بھی ہے کہ یہ یوم الحج الاکبر یہ حج اصغر کے مقابلے میں،
یعنی عمرہ حج اصغر ہے اور یہ حج اکبر ہے. بہرحال وہ جو ان کی سوچ ہے وہ بالکل نہیں ہے بات یہاں. تو یوم الحج الاکبر کے دن اللہ رب العالمین کی طرف اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان ہے کہ ان اللہ بری من المشرکین، بے شک اللہ رب العالمین بری ہے مشرکوں سے، اور رسول اس کا رسول بھی کوئی تعلق نہیں. فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، توبہ کرو اسلام لاؤ یہ تمہارے لیے بہتر ہے. وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم پھر جاؤ فَاعْلَمُوا، بس جان لو، اگر توبہ کرو بہتر ہے، اگر پھر توبہ نہ کرو اسلام نہ قبول کرو، فَاعْلَمُوا جانو أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ، پھر کہا کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو نہ دنیا نہ آخرت. وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، خوشخبری دیجیے ان لوگوں کو جو کہ کافر ہیں، جن نے کفر کیے، بعذاب علیم، دردناک عذاب کی خوشخبری دو انہیں. الذین عاہدتم من المشرکین، سوائے ان کے جن سے تم معاہدہ کرو، معاہدے کیے ہیں تم نے مشرکین میں سے، جن سے تمہارے پرانے معاہدے چلے آئے ہیں. اور ثم لم ينقصوکم شیئا، پھر وہ کوئی کمی نہ کرے کچھ بھی. معاہدہ چلے اور اب تک وہ خیال کرتے رہے، معاہدہ میں کوئی خلاف ورزی کی کمی نہیں کی. وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا، اور نہ تمہارے خلاف مدد کی ہے کسی ایک کی. فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ، تو پورا کرو ان سے ان کا عہد، إِلَى مُدَّتِهِمْ، ان کی مدت تک. جن سے وعدے کیے اور اب تک وہ پاسداری کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ان کو پورا کرو، اپنی مدت تک لے کے جانے دو، چلنے دو. ان اللہ يحب المتقین، بے شک اللہ رب العالمین محبت فرماتے ہیں متقین سے. متقین کی صفت وعدوں کی تکمیل بھی ہوتی ہے نا، کرو ان سے وعدہ پورا تاکہ اللہ کے محبوب بنو. فَإِذَا، معاہدہ اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے، بھلے کافر سے کیوں نہ ہو. فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، پس جب نکل جائیں حرمت والے مہینے، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، پھر قتل کرو مشرکوں کو، حیث وجدتموہم، جہاں کہیں پالو، یعنی حرم وغیرہ کے علاوہ. وَخُذُوا، ان کو پکڑو، وَاحْصُرُوا، ان کو محاصرہ کرو. وَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، ان کی طاق میں بیٹھو ہر گھات میں، مرصد ہر گھاٹ میں بیٹھو، ان کو مارو. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله فإذا قالوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق وحسابهم على الله تعالى. بخاری 25. وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا، اگر یہ توبہ، مطلب خوب جہاد کرو ان کے خلاف. فإن تابوا، اگر یہ توبہ کریں، وأقاموا الصلاة، نماز قائم کریں، توبہ اور اقامت الصلاة، چونکہ اقامت الصلاة پھر دلیل ہوگی اس کی کہ توبہ کی، نہ کہ یہ سدھر گئے ہیں، سیدھے ہو گئے ہیں، ایمان اسلام لے آئیں. وآتوا الزکاة، اور زکوٰۃ دے. فخلوا سبیلہم، چھوڑ دو ان کا راستہ، پھر کچھ نہیں کہنا. ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ رب العالمین معاف کرنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں، اس لیے تم ہی معاف کرو، رحم کرو. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اور اگر کوئی ایک مشرکوں میں سے استجارہ کا پناہ مانگے آپ سے، فاجر اسے پناہ دیجیے، حتیٰ يسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ کلام اللہ کو سن لے، قرآن کو سنیں. کوئی پناہ مانگے پناہ دو، اور پھر پناہ اس دوران قرآن سناؤ، اللہ رسول کی باتیں سمجھاؤ. یہ ہے جب کوئی مسلمان، جو کافر کسی کا محتاج ہو، کوئی گمراہ، کوئی فاسق فاجر بدعتی آپ کا محتاج بن گیا، پھر یوسف کی طرف دعوت دیں انہیں. حتیٰ يسمع کلام اللہ، کلام اللہ میں کمال، تو قرآن کلام اللہ ہے، مخلوق نہیں ہے. ثم ابلغوا مأمنا، پھر اسے پہنچائیے مأمن ہو، اس کے امن کی جگہ، پھر جو امن کی جگہ وہیں اسے پہنچائیں. ذالک بأنہم قوم لا يعلمون، اس کی وجہ یہ کہ ایسی قوم جو جانتی نہیں ہیں، جانتی نہیں ہیں، جاہل ہیں. قرآن کو سنیں، ہو سکتا ہے ہدایت پا جائیں، سمجھ آ جائیں بات. علم سے ہی بہترین عمل جو ہے کامیابی جوڑی ہے دنیا اور آخرت. کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ، کیسے ہوگا مشرکین کے لیے عہد عند اللہ، اللہ کے ہاں، عند رسول، اس کے رسول کے ہاں. کہاں ہے کہ ان کا کوئی حل نہیں ہے، ہم بس کچھ موقع دو اور پھر. کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسول، ان کے لیے کیسے عہد ہو سکتا ہے مشرکین کے لیے؟ تو مشرک ہے اسے کیا عہد ہوگا؟ اللہ کے ہاں کیا کرنا ہے، رسول. الا الذین عاہدوا من المشعر الحرام، مگر جن سے تم نے معاہدہ کی مشعر حرام کے پاس، اس کی تکمیل ہوگی. فما استقاموا لکم فاستقیموا لهم، جب تک وہ سیدھے رہتے ہیں، درست رہتے ہیں، وعدے کی پاسداری کرتے ہیں، فاستقیموا لهم، تم بھی درست رہو. ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ رب العالمین محبت فرماتے ہیں متقین و پرہیزگاروں سے، ان سے محبت فرماتے ہیں.
کیف وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، کیسے، یعنی ان کے خلاف سختی جو ہو رہی ہے نا، اس کی وجوہات ہیں، تم خام خواہ کیوں پریشان ہوتے ہو؟ خود ایسے لوگ ہیں، اگر ان کو غلبہ ملے نا تو پھر نہ ان کو کوئی معاہدے یاد آئیں گے، یعنی تم تب بھی ٹھیک ہو، معاہدوں کا خیال رکھ رہے ہو، اور اب تم پر بولتے ہیں کہ مسلمان سختی کر رہے ہیں، جبکہ خود ان کو اپنی حالت نہیں پتہ۔ اگر یہ غالب آ جائیں تو پھر انہیں کوئی وعدہ ذمہ نہیں یاد رہے گا۔ کیف، کیسے، یعنی عہد ہو سکتا ہے وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، اگر وہ غالب آ جائے تم پر، لا يرقبوا فیکم، وہ خیال نہ رکھیں گے تم میں، الا کسی رشتہ داری کا، ولا ذمہ، نہ ذمہ وعد و پیمان کا، انہیں پھر نہ رشتہ داری یاد آئیں گی اور نہ ہی ذموں کا یہ خیال رکھیں گے۔ یرضونکم بافواہہم، وہ تمہیں راضی کرتے ہیں اپنے منہ سے، باتیں ان کی چمکتی دمکتی ہوتی ہیں، وتابى قلوبہم، انکار کرتے ہیں ان کے دلوں میں پھر وہ خیر نہیں پائی جاتی، واکثرهم فاسقون، میں سے اکثر جو ہیں فاسق۔ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، یہ بیچتے ہیں اللہ کی آیتوں کو بہت تھوڑی قیمت، بآیات اللہ ثمنا قلیلا، آخرت کی سوچ نہیں ہے، وہ دنیا اس کے لیے دین بیچتے۔ وصدوا عن سبیل، بس یہ روکتے ہیں یعنی لوگوں کو عن سبیل اللہ کی راہ سے۔ انہم ساء ما كانوا یعملون، بے شک اتنا برا جو وہ عمل کرتے، کتنا برا عمل ہے جی، ہیں بندہ خود گناہ گار ہے، گناہ یہ کروار ہے، روک رہا ہے ہدایت سے، جنت کی راہ سے۔ انہم ساء ما كانوا یعملون، متعدی کافر۔ لا يرقبون فی مومن، وہ خیال نہ رکھیں گے مومن کے متعلق، جب مومن کی باری آئیں گی نا تو پھر یہ خیال نہیں رکھیں گے الا کسی قرابت کا، رشتہ داری کا، ولا ذمہ، نہ عہد کا، نہ ذمہ داری، کوئی عہد و پیمان، کوئی خیال پھر نہ ہوگا۔ اور یہ دیکھا ہے مسلمانوں نے ہمیشہ اپنے عہود کا خیال رکھا، اور جب یہ غالب آئیں ہیں تو انہوں نے پھر کچھ نہیں دیکھا، نہ بچے دیکھیں، نہ بوڑھے دیکھیں، نہ عورتیں دیکھی ہیں، نہ عہد و پیمان کا خیال رکھا، نہ اصول اور قوانین عالمی وغیرہ وغیرہ پر نظر رہی ہے، بس سب کچھ یہ کرتے گئے، ان کا کوئی اصول اور قانون نہیں ہوتا، بس مسلمان ہیں جن کو یہ بڑے قوانین والے نظر آتے ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، یہی لوگ جو ہیں معتدون، یہ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، اور اللہ رب العالمین اس کے رسول کے احکامات کا خیال نہیں رکھتے۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا، اس لیے ان کے سے قتال جو ضروری اور جائز ہے۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اگر یہ توبہ کریں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کریں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دے، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، پھر تمہارے دینی بھائی، چھپ کرو، نے دعوت ہے کہ ایمان لے آؤ، توبہ کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، پھر کوئی ٹینشن تمہارے لیے نہ ہوگی۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، وہ تمہارے دینی بھائی ہوں گے، پھر ان سے چیزیں نہیں چلیں گی۔ وَنُفَسِّرُ الْآيَاتِ، ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں نشانیاں، لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اس قوم کے لیے جو جانتی ہو، تفصیل سے ان کے نشانیاں بیان کی جاتی۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، یہاں بھی وہی قتال کے احکام چل رہے ہیں، اسباب اور علتیں بیان ہو رہی ہیں کہ کیوں ان سے قتال کرو، کیوں کرو، کیا وجوہات ہیں، ان سے قتال کیوں جائز ہے۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، اگر وہ توڑ دیں اپنی قسمیں، من بعد عہدہم، اپنے عہدوں کے بعد، عہد کے بعد، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور طعن کرے تمہارے دین میں، مذاق اڑائیں، اعتراضات کریں، فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، تو قتال کرو ائمۃ الکفر سے، کفر کے سرداروں سے، سرداران کفر سے قتال کرو، جب انہیں مارا جائے گا چھوٹے جو ہیں وہ خود ڈر جائیں گے۔ فَشَرِّدْ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، پیچھے بات گزری ہے۔ إِنَّهُمْ لَا إِيمَانَ لَهُمْ، بے شک یہ جو لوگ ہیں ایسے لوگ ہیں کہ لا ایمان لهم، کوئی قسمیں نہیں ہیں، کوئی معتبر قسمیں نہیں، لعلهم ينتهون، تاکہ یہ باز آ جائیں۔ جب مار پڑتی ہے نا پھر بندے کو سمجھ آتی، یہ ہمیشہ عادت ہوتی ہے، جو متکبر آدمی، جو تکبر زدہ ہے نا، جب تک آپ اس کے سر کو مار کر اس کے تکبر کو ختم نہیں کرتے اور نشہ سر سے اتارتے نہیں ہیں نا، وہ بات سنتا نہیں ہے، تو سمجھ نہیں آتی، ہر درمیاں کرتے، جب مار پڑتی ہے نا بدن تھوڑا درد کرتا ہے، پھر اسے دانی یاد آتی ہے، پھر کچھ سوچتا ہے۔ یہی انگریز یہاں لڑنے آیا، ساری دنیا سخت میں تھی کہ نہ لڑا جائے، باتیں ہو جاتی ہے، صلح صفائی، نہیں جی 3 دن میں سب کچھ ختم کر دیں۔ پھر جب 20 سال لگ گیا اور ٹھیک ٹھاک مار کٹائی ہوئی، پھر خود ہی بیٹھا اور موقع فراہم کرنے لگا کہ بات چیت،
اور خود ہی پھر کی، کہ نشہ اتر گیا نا. یہی ہے فلسطین کی حالت ان دنوں کی، آپ دیکھ لیں کیا کیا. پھر جب مار پڑی ہے ٹھیک ٹھاک تو پھر بات سمجھ آئی ہے ان کو خود ہی. ساری دنیا خلاف بولتی رہی، تاکہ کافر خلاف بولتے رہے، اسلام کو مسئلہ نہیں تھا، سارے سمجھاتے رہے. لیکن جب تھوڑی بہت مار پڑی ہے تو پھر خود ہی یار بات سننے کو تیار ہو گئے. فقاتلوا انہم لا ایمان لهم، کوئی ان کی قسمیں نہیں، کوئی اصول نہیں ہے جی. یہ اصول اور قوانین انہوں نے مسلمانوں کے لیے بنایا ہوتے، کمزوروں کے لیے بنائے جاتے، طاقتور کے لیے کوئی قانون نہیں ہوتا. وطعنوا فی دینکم فقاتلوا ائمۃ الکفر، قتل کرو ائمہ کفر کو. یہ قوانین ہمیشہ وہ شکاری کی کنڈی ہے نا، اس میں چھوٹی مچھلیاں پھنستی ہیں، بڑیوں کو کچھ نہیں ہوتا. انہم لا ایمان لهم لعلهم ينتهون، ان کو کوئی قسمیں نہیں ہے کہ معتبر، لعلهم تاکہ باز آئیں، اس طرح باز آئیں معاہدوں سے اور وغیرہ وغیرہ سے نہیں باز آتی. الا تقاتلون تم نہیں قتال کرتے، کیا تم نہیں قتال کرتے اس قوم سے نکثوا ایمان، جنہوں نے توڑ دی اپنی قسمیں ایمانوں، وہموا باخراج الرسول، ان سے قتال نہ کرنے کی وجوہات بیان کی جا رہی ہیں. ان سے قتال کیوں نہ ہو؟ قتال کے جب یہ لائق ہے کہ انہوں نے ایک تو عہد توڑے ہیں، رسول کو نکالنے کا ارادہ کیا، یہ ظالم ہے، تو اگر یہ قتال کے لائق نہ ہو تو کون ہوں گے؟ مومنوں کے یہ دشمن ہیں، نکالتے ہیں، مارتے ہیں، چھوڑتے نہیں. الا تقاتلون، کیا تم قتال نہیں کرتے قوم اس قوم سے نکثوا جن نے توڑ دیا ایمان اپنی قسمیں، وہموا باخراج الرسول نے ارادہ کیا رسول کے نکالنے کا، وہم بدؤکم اول مرہ، اور انہوں نے ابتدا کی تم سے اول مرہ پہلی مرتبہ. یعنی یہ ہو نا کہ تم نے کوئی اشارت کی ہو، جب انہوں نے خود شروع کی ہے تو اب تم کیوں نہ کرو گے ان سے؟ ظلم زیادتیاں ان کی طرف سے شروع ہوئی ہے. وہم بدؤکم اول مرہ اتخشونہم، ایک بڑا دشمن جیسے مثلا ہے، آپ نہیں لڑتے وہ لڑنے آ جاتے تو پھر کیوں نہیں لڑیں گے؟ پھر بڑا آپ چھوٹے ہیں لیکن لڑنا تو پھر ہے نا جب وہ آ گئے. اور یہ اگرچہ اس طرح بڑے بھی نہیں، یہ تو اس مقام پر چھوٹے ہو چکے ہیں. اتخشونہم، لیکن چونکہ یہاں آیتیں عام بھی پھر ہوتی ہیں، اتخشونہم کہ آپ ان سے ڈرتے ہیں. اللہ حق ان تخشوا، پس اللہ رب العالمین زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے. آپ ان سے ڈرتے ہیں، اللہ سے ڈرا جائے. ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو اللہ سے ڈریے، ان سے نہیں. قاتلوہم، اللہ سے ڈرو اگر ایمان کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ بندے کے دل سے تمام خوف نکل جائے سوائے اللہ کے، یہ بتاتی ہے. اور اگر بندہ مومن ہو کر دائیں بائیں آگے پیچھے ڈرا رہا ہے تو ایمان کے اندر مسئلہ ہے. تبھی خوف اور چیزیں ہیں، لیکن اس حد تک کہ بندہ وہ ایمانی خوف پیدا کر دے، دین کو چھوڑ دے، اللہ کی نصرت مدد چھوڑ دے، عمل نہ کرے کہ پھر یہ ہوگا وہ ہوگا. اتخشونہم فاللہ حق، اللہ رب العالمین زیادہ حقدار ہیں تخشو کہ تم اس سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. اگر مومن ہو تو اللہ سے ڈرنے کا حق زیادہ ہے، نہ کہ ان سے ڈرا جائے. قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، قتال کرو ان سے، اللہ ان کو عذاب دے گا تمہارے ہاتھوں. قتال کیجئے، ان کو عذاب اللہ تعالیٰ دے گا. ویخزیہم، ان کو رسوا کرے گا. وینصرکم علیہم، اور تمہاری مدد کرے گا ان کے خلاف. ان سے قتال کرو، اللہ نے تمہارے ہاتھوں، اللہ نے خوشخبری سنا دی، لڑو ان سے میری نصرت ہوگی. اللہ ان کو عذاب دینا چاہ رہا ہے تمہارے ہاتھوں. دیکھیں نا، ایک یہ کہ اللہ انہیں تباہ کر، ایک یہ کہ بندہ اپنے ہاتھوں ہوتا نا، جس بندے کے خلاف دل میں نفرت زیادہ ہو بندے کی، کیونکہ اپنے ہاتھ سے میں نے سزا دینی ہے ایسے، تو اللہ تمہارے ہاتھوں نے تباہ کرنا چاہتے ہیں. قاتلوہم یعذبہم اللہ، اللہ نے ان کی تباہی کا سوچ لیا لیکن وہ تمہارے ہاتھوں دیکھنا چاہ رہے ہیں. بس صرف بات اتنی ہے. قاتلوہم، قتال کرو ان سے، یعذبہم اللہ، اللہ انہیں عذاب دے گا بایدیکم، تمہارے ہاتھوں. ویخزیہم، ان کو رسوا کرے گا. وینصرکم علیہم، تمہاری ان کے خلاف مدد کرے گا. ویشفی صدور قوم مؤمنین، شفا دے گا مومن قوم کے سینوں کو، سینے کے ٹھنڈے ہوں گے. سامنے جب دشمن ہلاک ہو اور اپنے ہاتھوں بندہ کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے بندے کا. ویشفی صدور قوم، جو ظالم ہے یار، امیہ مارا جاتا ہے اور جنگ میں ہے، مارنے لگے اسے، اور کچھ دوست مسلمانوں میں بچانے آتے ہیں. بلال پیچھے پڑے ہیں ان کے، ان کو ستایا پوری زندگی نا. لا نجوت ان نجا امیہ بچ جائے پھر میں نہ بچوں. اور حتیٰ کہ وہ مسلمان اوپر لیٹتا ہے ان کے بچانے کے لیے، یہ نیچے سے تلواریں مارتے. پہلے وہ
ان کے بیٹے کو آگے کر دیتا ہے، چونکہ چلے بیٹے کو یا ماریں اس کی بچت ہو جائے، بیٹا اور مار دیتے، اس کے پیچھے پڑیں. تو پھر جب پاس پہنچتے ہیں تو مسلمان اسے کہتا ہے کہ آپ نیچے لیٹے میں اوپر آتا ہوں تاکہ بچ جائیں آپ. اسی طرح کرتا ہے، مطلب موٹا آدمی ہے، بھاگ بھی نہیں سکتا زیادہ، تو اوپر ہو بیٹھتے ہیں. بلال نیچے سے تلواریں مارتے ہیں، حتیٰ کہ مسلمان کو بھی ساتھ زخمی کر دیتے اور مار دیتے. اتنا غصہ ہے ان کو، میں نہ بچوں اگر یہ بچے، یہ کیسے ہم وہیں کیسے بچے گا؟ وہ ظالم جو پوری زندگی ستاتا رہا، غلام تھے ان کے نا. تو یہ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، مومن قوم کا. یہ آج کے ظالم اور جابر جتنے بھی عالم پر مسلط ہیں، ان کو مار کر اللہ مومنوں کے سینوں کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہیں. وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، ہر زمانے کے لیے. وَإِذَا قُلُوبِهِمْ، جس نے ان کی عزت لی ہے، دین کو لوٹا ہے، ان کو پر ظلم کیے ہیں اور در بدر. وَإِذَا قُلُوبِهِمْ، اور اللہ رب العالمین لے جائے غصہ ان کے دلوں، غصہ ختم ہو ان کا، جیسے بلال کی مثال. وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، بخاری کی روایت. وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، اللہ رب العالمین توبہ قبول کرتے ہیں جس کی چاہے، رحم کرتے ہیں، شفقت. اس میں اشارہ کہ بعض کو اللہ ہدایت بھی دے دے گا، حتیٰ کہ بعض ایسا بھی ہوتا ہے. تاریخ نے باتیں دیکھی، اب زندہ مثالیں ابھی کی موجود ہیں. قیدی بنتے ہیں، اسلام سے دور ہیں، جب یہاں مسلمانوں کے پاس رہتے ہیں تو کچھ اور ان کو سمجھ آتی ہے کہ مسلمان تو اور دین تو ہے دنیا میں، یہ کیسی مخلوق ہے، کیسی دنیا ہے. اور پیچھے دنوں ہم نے دیکھا ہوگا بوسے لے رہے ہیں ان کے جنہوں نے ان کو آزاد کی. تو پھر اللہ تعالیٰ ہدایت دے رہتے ہیں بعض اوقات. وَيَتُوبُ اللَّهُ، یعنی اس بہانے ہدایت مل جاتی ہے، جہاد کے بہانے، قیدی بنانے کے بہانے، کسی بھی طرح سے. وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن، کئی دفعہ بندہ غلام بنا، قید ہوا، پھر مسلمان ہو گیا. وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ. بعض اوقات وہ جہاد میں مسلمانوں کا انصاف دے کر جو ہے لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں. پچھلے دنوں مثالیں آئیں. واللہ علیم حکیم، اللہ رب العالمین جاننے والے ہیں اور حکمتوں والے ہیں. اللہ علیم بھی حکیم بھی، دونوں صفات اللہ کی. ام حسبتم کا، کیا تمہارا یہ خیال ہے، ان تترکو کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے، تمہارا یہ خیال ہے کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے، کوئی جہاد کا تصور نہ ہوگا، کوئی ہجرتیں نہ ہوں گی، کچھ تکالیف نہ ہوں گی، اللہ کی طرف سے آزمائشیں نہ ہوں گی، تم ایسے ہی چھوڑ دیے جاؤ گے. الف لام میم حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. یہی بات وہاں بھی بڑی پیاری سورہ عنکبوت جو ہے نا، اس کا موضوع مومنوں پر آزمائشیں وغیرہ وغیرہ، ان کا حل. بہت پیاری صورت ہے. کیا تمہارا خیال ہے ان تترکوا کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے، ولما يعلم اللہ، یعنی بغیر آزمائے، ولما يعلم اللہ الذین، ابھی تک جانا نہیں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو جو جہاد کرتے ہیں تم میں سے. اللہ نے جانا نہیں کے معنی ہے کہ اللہ نے دکھایا نہیں ہے، اللہ سامنے لایا نہیں ہے، اللہ نے مومنوں کو دکھایا نہیں، سب اس کے اندر، ورنہ اللہ جانتے ہیں. جو تم میں سے جہاد کرنے والے، حتیٰ کہ بندہ خود پر بھی پھر گواہ بنے کہ بالکل ہوتا ہے نا. ایک آدمی جب آپ کہتے ہیں کہ آپ ٹھیک نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں میں ٹھیک ہوں. آپ نہیں ہیں جی میں ٹھیک ہوں، پھر اسے دکھاتے ہیں کہ آپ ہیں، پھر وہ مان جاتے ہیں میں ٹھیک نہیں ہوں. تو یہ جب اللہ بندے کو ظاہر کر کے سامنے لاتے ہیں، پھر بندہ خود بھی اعتراف کر لیتا ہے نا، تو اس کے اندر یہ بھی داخل ہوتا ہے. وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ، اور وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ، ابھی تک اللہ رب العالمین نے ظاہر نہیں کیے، جانے نہیں، سامنے نہیں لایا، جنوایا نہیں مومنوں کو، الذین، وہ لوگ جاہدوا منکم، جہاد کرنے والے تم میں سے، وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ، انہوں نے نہیں بنایا اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر، من دون اللہ کے علاوہ، ولا رسولی، اور اس کے رسول کے، ولا المؤمنین، اور مومنوں کے ولی جا، کوئی دلی دوست ہے. یہ جو جہاد کرنے والے ہیں ان کی اوصاف یہ ہے کہ اللہ اور رسول اور مومنوں کے علاوہ کے لیے کسی کو دلی دوست اور رازدار نہیں بناتے. کون جہاد کرتا ہے اور کون صرف اللہ سے تعلق رکھتا ہے اور اللہ اور رسول اور مومنوں کے مقابلے میں اس کی دوستی کسی سے نہیں ہے، کوئی کسی کا رازدار نہیں ہے، یہ نہیں، منافق نہیں ہے. اللہ نے اب تک مجاہدین اور منافقین تمیز کرنی، جاننا کون مجاہد کون نہیں، کون منافق کون مومن، کون کافر کون مومن، اس کی تمیز کرنی ہے، دکھانا ہے لوگوں کو، حجت پوری کرنی ہے. واللہ خبیر بما تعملون، اللہ رب العالمین اپنے علم پر فیصلہ نہیں کرتے نا، وہ جانتے ہیں اللہ کہ کیا کرنا ہے بندے، لیکن تب بھی حجت پوری کرتے ہیں بندے پر. واللہ خبیر بما تعملون، اللہ رب العالمین خوب خبردار ہے جو تم عمل کرتے ہیں اس کی خبر رکھتے ہیں. ما کان المشرکین، اس لیے کہا نا، پیچھے کہا کہ اللہ نے ابھی تک جانا نہیں، کوئی نہ کہے کہ اللہ جانتا نہیں ہے، تو اللہ خبیر بما تعملون، اللہ خوب خبر رکھتے ہیں تمہارے اعمال کی. یہ فقط دکھانا ہے لوگوں کو، حجت پوری کرنی ہے، بندے سے خود اعتراف کروانا. ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، مشرکوں کا یہ لائق نہیں ہے کہ وہ مسجدیں اللہ رب العالمین کی آباد کریں. وہ مشرک شاہدین علی انفسہم بالکفر، جو خود پر شہادت دیتے ہیں، گواہی دیتے ہیں کفر کی، کہ وہ خود بھی خود کافر سمجھتے ہیں، غلط سمجھتے ہیں. وہ کیسے؟ اپنے کفر پر خود یہ گواہ ہیں، ان کا کفر کھل کر سامنے آ رہا ہوتا ہے.
اولئک حبطت اعمالهم، یہی لوگ ہیں جن کے عمل جو ہیں وہ ضائع ہو گئے، وفی النار هم خالدون، اور جہنم میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ آگے بات آ رہی ہے نجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام، وہاں مفسرین حدیث ذکر کرتے ہیں، یہاں سے بھی فٹ ہو جاتی ہے۔ نعمان بن بشیر فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ کچھ صحابہ ممبر کے پاس، ممبر رسول کے پاس بیٹھ کے بحث کر رہے ہیں۔ ایک کہتا ہے کہ جی ایمان لانے کے بعد افضل ترین عمل جو ہے نا یہ حاجیوں کو پانی پلانا ہے، اور کسی کو کہنا ہے کہ نہیں حرم کی خدمت ہے، کسی نے جہاد کہا۔ عمر نے کہا کہ خاموش شور نہ کریں، جمعے کے بعد میں رسول اللہ سے پوچھ لوں گا، جمعے کا دن تھا، میں رسول اللہ سے پوچھ لوں گا۔ تو یہ اس پر پھر یہ آیتیں اتری، اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام، کہاں جہاد اور کہاں وہ مسجد حرام وغیرہ کی خدمت۔ تو مسجد کی آبادی، یہ مسجد کی آبادی اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری صفات رکھی ہے۔ ما كان المشركين يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر اولئك حبطت اعمالهم وفي النار هم خالدون۔ مسجد کی آبادی کون کر سکتے ہیں کون نہیں، یہاں یہ صفات ہے۔ وہ مسجد کی خدمت، وہ معنوی خدمت ہو، حصی خدمت ہو، مسجد کا بنانا ہو، مسجد کا آباد کرنا ہو، جس طرح بھی یہ صفات مشرکوں کی نہیں ہو سکتی۔ جو خود پر کفر کی گواہی دیتے ہیں، اچھے نہیں ہیں، جو ایمان ہے کمزور اور خراب ہیں، ان کی صفت نہیں ہو سکتی، بلکہ ان کو اولئک حبطت اعمالهم کے عمل ضائع۔ کعبے کی خدمت انہوں نے کی ہے، دیکھیں ابو جہل ابو لہب یہ متولی تھے کعبے کے۔ اب اگر آپ حرم جائیں تو بالکل جیسے اس سائڈ کو آپ نکلتے ہیں، ساتھ ہی واش روم بنے ایک سائڈ پر، مختلف جگہ میں ایک اس سائڈ بنائے گئے ہیں۔ تو وہاں کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں ابو جہل کا گھر تھا، یعنی بالکل یہ حرم کے ٹچ ساتھ نہیں، خدام تھے وہاں کے۔ لیکن جب کفر تھا، ایمان صحیح نہ تھا، سب ضائع ہوگا۔ اولئک حبطت اعمالهم وفی النار هم خالدون، وفی النار هم خالدون، جہنم میں پھر ہمیشہ رہیں گے۔ اب سنو کہ مسجد کی آبادی اس کے لائق کون ہے۔ انما یعمر مساجد اللہ، بے شک آباد کرتے ہیں مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں کو کون؟ مساجد کے صحیح متولی کون ہے، مساجد چلانے کا حق کون رکھتے ہیں۔ اس کے اندر پھر یہ بھی ہے کہ کن کی مساجد، کن کے ادارے ٹھیک چلتے ہیں، کن اللہ کامیاب کرتا ہے، کن نوازتا ہے، یہ بھی صفات اس کے اندر ہے۔ کون؟ من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان، اللہ پر ایمان جو رکھے۔ بندہ مسجد چلا رہا ہو، خود بے نماز ہو، خود نمازوں کا پابند نہ ہو، اذکار کا نہ ہو، جماعت کا نہ ہو، من آمن باللہ، اللہ پر ایمان، ایمان اللہ نے کہا، والیوم الآخر، آخرت پر ایمان، آخرت کی فکر ذہن پر سوار ہے انسان، واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ، نمازیں قائم کرتا ہو۔ بات وہی ہے کہ مسجد بنائی اور نماز پڑھنے نہیں آ رہا، اولاد سوئی ہوئی نہیں، وہ اقام الصلاۃ، نماز اقام الصلاۃ، وآت الزکاۃ، زکوٰۃ بھی دیتا ہو، نہیں جی دوسروں سے لے خود نہ لگائے، جتنی اپنی طاقت ہے آپ کی نا، 2 ٹکے ہیں 4 ہیں، خود بھی لگائیں، پھر برکتیں آتی ہیں۔ اپنا مال بھی خرچ کریں، فقط لینے والے آپ نہ ہو۔ وآت الزکاۃ، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ ولم یخش الا اللہ، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کا ڈر جس دل میں نہیں ہے۔ دیکھیں صفات اگر آپ نمبر دیں تو اس طرح بنتی ہیں۔ اللہ کی مسجدیں کون آباد کرتے ہیں، کون اس کے لائق ہے، کن کی ترقیاں ہوتی ہیں؟ پھر من آمن باللہ والیوم الآخر، جن کا ایمان مضبوط ہے۔ نمبر 2 پھر عبادات پائی جاتی ہے، عمل ہے، وقام الصلاۃ وآت الزکاۃ۔ اور نمبر 3 اللہ کے علاوہ کسی کا خوف دل میں نہیں، ولم یخش الا اللہ، کون کیا کرتا ہے، کیا کریں گے، کیا مسائل بنیں گے، کیا کہتے ہیں، ولم یخش الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر خوف نہیں ہے۔ یہ لوگ جو ہیں فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین، ان کی یہ خدمت قابل قبول ہے، اللہ کے ہاں یہ لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ انما یعمر مساجد اللہ، بے شک اللہ رب العالمین کی مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ من آمن باللہ، جو ایمان، وہ بندے من وہ جو آمن باللہ، اللہ پر ایمان لا، والیوم الآخر، آخرت پر ایمان لا، اللہ پر ایمان، اللہ سے ایمان شروع ہے اور آخرت پر ختم ہوتا ہے۔ وہ ایمان باللہ، ایمان بالرسول، بالملائکہ، اور حتیٰ کہ والبعث بعد الموت والیوم الآخر۔ واقام الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، وآت الزکاۃ، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یہ پھر جانی مالی عبادات ہے نا، الصلاۃ یہ جانی عبادت ہے، آت الزکاۃ یہ مالی عبادت ہے۔ اور پھر اگلی صفت ولم یخش الا اللہ، وہ ڈرتے نہیں ہیں سوائے اللہ کے۔ یہ نہیں کہا کہ وہ صرف اللہ، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، بلقطیہ تو بندہ اللہ سے بھی ڈرتا ہے، غیر اللہ سے بھی۔ ولم یخش، کسی کا ڈر نہیں ہے، بس ایک اللہ کا، ولم یخش الا اللہ، یعنی ڈر ہے ہی نہیں کسی کا سوائے اللہ، ایک اللہ کا ڈر ہے، باقی کسی کا نہیں۔
فاسا پس قریب اولئک یہ لوگ ان یکونوا کہ ہوں من المہتدین ہدایت یافتہ لوگوں میں سے، یہ ہدایت یافتہ، یہ کامیاب ہے، انہیں ہی دنیا اور آخرت ملنی ہے۔ اجعلتم سقایت الحاج، کیا تم نے سمجھتے ہو تم نے بنایا سقایت الحاج، حاجیوں کو پانی پلانا، جو زمانے میں پلایا جاتا تھا ابھی زمزم وغیرہ، حاجیوں کی خدمت، کیونکہ مسافر بھی ہیں، حاجی بھی ہیں، اللہ کے مہمان ہیں، اور پھر ابھی زمزم پلایا جا رہا، اتنی عظیم خدمت، کیا تم بناتے ہو سقایت الحاج، حاجیوں کو پانی پلانا، وعمارت المسجد الحرام، اور مسجد حرام کی آبادی کاری کو، مسجد حرام کی خدمت، عام مسجد بھی نہیں، مسجد حرام کی خدمت۔ ہم نے حدیث سنائی ہے آپ کو، کمن آمن باللہ، اس بندے کی طرح جو ایمان لایا، اس کے برابر جو اللہ پر ایمان لایا، والیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان لایا، وجاہد فی سبیل اللہ، ایمان اس لیے ذکر کیا کہ ایمان نہیں پھر جہاد بھی نہیں ہے بندے کا نا، ایمان تو اولین شرط ہے، جو ایمان اللہ پر لایا اور آخر کے دن پر ایمان لایا، وجاہد فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں اس نے جہاد کیا۔ مجاہد آدمی اور یہ متولی نہیں برابر ہو سکتے، حتیٰ کہ کعبے کا متولی اور سقایت الحاج، حاجیوں کا خادم، کمن آمن باللہ، جو ایمان لایا اللہ پر آخرت پر ایمان لایا، اس کے برابر نہیں ہو سکتے۔ کیسے تم، یعنی ہے تو سواری انداز میں جواب ہوتا ہے کہ تو کیا تم برابر قرار دیتے ہو، مطلب یہ برابر ہو نہیں سکتے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ کیا تو ان دونوں چیزوں کو ایک طرح سمجھتا، ان دو بندوں کو ایک طرح سمجھتا، مانا کہ تیری سوچ بڑی فرسودہ اور بڑی ناقص سوچ ہے، یہ کیسے برابر ہو سکتے، زمین و آسمان کا فرق۔ وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ، اللہ کے یہاں برابر نہیں ہے، تم برابر کرو، اللہ کے یہاں برابر نہیں، لا یستوون عند اللہ، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ رب العالمین ہدایت نہیں دیا کرتے ظالم قوم کو، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتے۔ جو ظالم ہے ظالم لنفسی ہے، ظالم بالغیر ہے، خود کے ساتھ ظلم کرے، ایمان تقوی الہیت نہیں ہے، دین نہیں ہے، یا لوگوں کے حق میں وہ ظالم ہے، اللہ کے حقوق میں ظالم ہے، جو بھی اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتے، مشرک، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، انہیں ہدایت نہیں ملا کرتی۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، اب دیکھیں بظاہر سارا عرب گواہی دیتا ہے کہ قریش مکہ سلوٹ مارنے کے لائق ہے، وہاں کسی کی مرغی نہیں محفوظ، اور ان کے قافلے سونا اور چاندی لے کر گزر رہے ہیں اور کوئی نہیں چھیڑ رہا، کیونکہ ہمارے خادم ہیں، کعبے کے خادم ہیں، ہماری خدمت کرنے والے ہیں، متولی ہے کعبہ کے۔ بظاہر عالم میں اتنی نظر ہے لیکن اپنا ایمان خراب ہے، تو اللہ کی نظروں میں کوئی حیثیت نہیں ہے ان کی۔ فرمایا کہ کیا ہے یہ، واللہ لا یہدی، یہ ظالم، اللہ نے ہدایت نہیں دیا کرتے، واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ تاریخ میں جنہوں نے ان کے قافلوں کو چھیڑا وہ صرف مسلمان تھے، آپ نے پیچھے بدر کا واقعہ پڑھا نا، نکلتے ہیں ان کو۔ اب وہاں دیکھیں ابو سفیان کا قافلہ اس لیے بھی لوٹا جا رہا ہے کہ ساتھ بندے نہیں ہیں اس کے، چند ایک ہیں ساتھ، بہت بڑا قافلہ اور سونا چاندی لادا آ رہا ہے لیکن ساتھ بندے نہیں ہیں ان کے، اس لیے نہیں ہے کوئی یہ پیر ہیں ان علاقوں کے، عرب کے پیر ہیں، اور اب ان کی عزت کرتے ہیں، خیال رکھتے ہیں ان کا، ان کی عزت محفوظ ہے، جان محفوظ ہے، مال محفوظ ہے، اس لیے قرآن نے بار بار حوالے دیے ہیں کہ یتخطفکم الناس، اس خوف ہے لوگوں پر، لیکن ان کے انہیں امن ہے، لیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، یہ اشارہ ہے نا کہ ان کے قافلے یمن کو جا رہے ہیں، شام کو جا رہے ہیں، گرمی میں وہاں، سردی میں یہاں، اور لوگوں کے دلوں میں اللہ نے محبت رکھی، ایلاف قریش، الفت رکھی ہے اللہ رب العالمین نے، کوئی نہیں چھیڑ رہا۔ لہذا اگر اللہ نے اتنے احسان کیا اور اس گھر کی بنا تمہیں یہ عزتیں ملی ہیں، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کا جو مالک ہے اللہ، اس کی بندگی کرو، اسے ناراض نہ کرو۔ اللہ نے پیارا حوالہ دیا، کیونکہ ان کی عزت اس گھر کی وجہ سے بنی ہے نا، کعبے کی وجہ سے، تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کی فَلْيَعْبُدُوا اللہ نہیں کہا، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر نے عزت دی ہے، اس گھر کے مالک کو راضی کرو، اس کی بندگی کرو۔ کئی مقامات پر اللہ رب العالمین نے ان کے امن کو بیان کیے، کس قدر اللہ نے انہیں امن سے نوازا، ان کی معیشت کتنی مضبوط تھی۔ پھر یہ اہم پوائنٹ پر موجود ہے، دنیا کا سارا نظام، سارا پھل پھول، لوگوں کے قافلے یہاں آ رہے ہیں، لوگ چیزیں بیچنے کے لیے آ رہے ہیں، ہوتا ہے نا بڑا شہر، وہاں پھر لوگ آتے ہیں، ایک آدمی کو کوئی چیز چاہیے وہ دور دراز نکلتا ہے لینے کے لیے، اور یہاں چیز ان کے پاس آ رہی ہے، یجبیٰ الیہ الثمرات کل شیء رزقا من لدنا، اللہ کی عطائیں ہیں، فراوانی ہے، عزت بھی ہے، مال بھی ہے، جو تو بڑی ضروریات ہے، امن بھی ہے، معیشت بھی ہے، ان سب چیزیں مل رہی ہیں۔ فعسا لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، الذین آمنوا، وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، وہاجروا جو ہجرت کی، وجاہدوا جہاد کی، فی سبیل اللہ کی راہ میں، باموالہم انفسہم، مال لگا کر اور جانوں، اموال کو پہلے ذکر کر دیا، انفاق پیسے بھی لگانے پڑتے ہیں، وانفسہم نفسوں کا، جہاد بالنفس بھی ہو بالمال بھی ہو، جہاں دین کی خدمت
اس طرح سے کر رہے ہیں ہماری بھی ہونی چاہیے. اعظم درجۃ عند اللہ، اعظم درجۃ، یہ عظیم درجے کے لحاظ سے عند اللہ کے ہاں، اللہ کے ہاں بہت بڑے اجر کا یہ عمل ہے. واولئک هم الفائزون، یہی لوگ جو کامیاب ہوں گے، انہیں ہی کامیابی چھوئے گی. یہ لوگ کامیاب ہیں، وہ نہیں ہیں جو مجاہد ہے، مہاجر ہے. اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون، دنیا آخرت میں یہی کامیاب ہوں گے، اور یہ ہوئے ہیں. پھر یبشرہم ربہم، انہیں خوشخبری دیتا ہے ان کا رب کامیابی کا تذکرہ، برحمت منہ، رحمت اپنی طرف سے، اپنی رحمت کی خوشخبری نہیں دیتے ہیں کہ رحمتیں ملیں گی. ورضوان، اور رضوان اللہ کی رضامندی بھی ہوگی. رحمت بھی ملی ہے، ساتھ اللہ بھی راضی. بعض اوقات ہوتا ہے بندے کو رحمت ملتی ہے، کوئی چیز مل گئی، اللہ ناراض ہے. رحمت بھی ملی ہے، ورضوان، ورضوان، اور اللہ کی رضا بھی. وجنات، اور جنات، باغات، لهم ان کے لیے، فیہا نعیم مقیم، اس میں نعمتیں، پھر ایک دو دن نہیں یا ختم ہونے والی نہیں، مقیم، ہمیشہ رہنے والی. خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ابداً، ہمیشہ، اور رہیں گے اس میں ہمیشہ. ان اللہ عنده اجر عظیم. بعض اوقات چیز تو ہمیشہ ہے لیکن آپ ہمیشہ نہیں ہوتے نا، چیز بھی ہمیشہ اور وہ بھی ہمیشہ، خالدین فیہا ابدا. ان اللہ عنده اجر عظیم، بے شک اللہ رب العالمین کے پاس اجر عظیم، بہت بڑا اجر ہے. یا ایھا الذین آمنوا، وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا آباءکم، تم نہ بنانا اپنے آبا و اجداد کو، واخوانکم، اور اپنے بھائیوں کو، اپنے والدین کو، اپنے بھائیوں کو. آبا، والدین بھی مراد ہے، میاں بیوی دونوں، یعنی والد والدہ دونوں. واخوانکم، اپنے بھائیوں کو، اس کے اندر بہنیں بھی آ گئی. اولیاء، دوست، کب ہو؟ ان استحب الکفر علی الایمان، اگر وہ پسند کریں، محبوب جانے کفر کو ایمان پر. جب وہ محبوب جانے، حتیٰ کہ غلبہ دے، حتیٰ کہ محبوب کرے، حتیٰ کہ تردید دے کفر کو ایمان پر. اس طرح یہاں بھی فعل اندر پائے جا کہ وہ پسند کریں، اسے محبت کریں، اتنی محبت کہ پھر اس کا پہلو غالب کر دیں علی ایمان، ایمان پر، کفر کو پھر ترجیح دیں، اوپر لے آئیں ایمان کی. ومن یتولہم، یہاں اپنے سکے، دیکھیے اسلام کا یہ العقیدہ الولاء والبراء، جو 100 دفعہ ہم وطن ہو اور 100 دفعہ اپنا ہو، سب کچھ ہے، لیکن ایمان نہیں، تقویٰ نہیں، اوپر آیا. اور وہ دور کہیں سعودیہ کا کسی اور علاقہ کا، جس کی نسل و سلطنت سبھی آپ سے الگ ہے، اور وہ ایمان، وہ دوستی اور محبت کے لائق ہوگا، ایمان جب وہ رکھتا ہو. تو یا ایھا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، لا تتخذوا آباءکم، تم نہ بنانا، آبا سے شروع کیا، والدین، واخوانکم، اپنے بھائیوں کو، اولیاء، دوست، کب؟ ان استحب الکفر، اگر وہ محبوب جانیں کفر کو ایمان پر، ترجیح دیں کفر کو ایمان پر، ترجیح دیں، تو اس وقت ان سے دوستی نہیں کرنی، دل دوست. ہاں ظاہری تعلق، اخلاق وغیرہ وہ اپنی جگہ چلتے رہتے ہیں، معاملات، صلہ رحمیاں چلتی ہیں ان سے، صحب اللہ بلال، وہ چلتی ہیں چیزیں، لیکن یہ ہے کہ دلی محبت ان سے ہو جائے اور مسلمان کے مقابلے میں اسے ترجیح دی جائے، یہ نہیں ہوگا. ومن یتولہم منکم، ہاں بھائی ہیں اور ساتھ مومن ہیں، مسلمان ہیں، پھر بہت محبت کے لائق. پھر جس قدر ایمان مضبوط ہوگا تو اس قدر پھر محبت بھی زیادہ ہوگی، اور جس قدر کمزور اتنی پھر دوری ہوگی. بعض اوقات وہ زیادہ محبت کے لائق ہوگا، بعض اوقات کم محبت کے لائق ہوگا، بعض اوقات بالکل محبت کے لائق نہ ہوگا، بعض اوقات بغض کے لائق ہوگا. حالات دیکھیں. یہ مسئلہ عقیدہ الولاء والبراء، اور اسی طرح یہ ترک کا، ہجران کا مسئلہ جو ہے، یہ اس کے مختلف مسائل ہیں اور مختلف اس کی صورتیں بنتی ہوتی ہیں. جو جس کے لائق ہے وہ تعلق اب رنگ ہے. دیکھیں جتنا بھی باغی طبقہ ہے وہ سبھی بغض کے لائق ہے. یہ بغض پھر سب سے زیادہ جو ہے وہ کافر سے ہے، مومن کا، پھر اس کے بعد بدعتی سے ہوگا، اور پھر اس کے بعد جو ہے فاسق فاجر سے ہوگا. یہ لیول اس طرح چلیں گے. ہم بعض اوقات کیا کرتے ہیں کہ سب سے ایک طرح کی رکھتے ہیں، یہ غلط ہے. یا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جی کافر سے دشمنی کم ہے اور فاسق فاجر سے زیادہ ہے، کافر سے کم ہے، بدعتی سے زیادہ ہے، بدعتی سے کم ہے، فاسق فاجر سے زیادہ. نہیں، جرم کے مطابق ہے. پھر جو جتنے برتاؤ کا لائق ہے اتنا آپ کریں گے. پھر اگر اپنے ہیں تو ان سے اصلاح کا انداز جتنا زیادہ اتنا ہوگا. یعنی بھائی ہے آپ کا اور وہ کسی طرح کی بغاوت میں مبتلا ہے، اب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں اس کو کلی طور پر چھوڑ دوں گا تو یہ اس کو احساس آئے گا اور یہ ٹھیک ہو جائے گا، تو چھوڑیں اس کو. اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ چھوڑوں گا یہ مزید خراب ہوگا، تو کلی طور پر نہ چھوڑیں، ظاہری طور پر جڑے رہیں، اس سے دعوت دیتے رہیں، مسائل چلاتے رہیں. یعنی یہ ہے کہ یہ متفرق الاعضاء مسئلہ ہے. جیسے برتاؤ مناسب لگے اور اس کے اندر فائدہ اسی کو اپنایا جائے گا. ایک طرح کا انداز تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن رکھنا ہے. جو جتنے بغض کے لائق ہے اتنا بغض، اور جو جتنی محبت کے لائق ہے اتنی محبت. یہ ہے.
ومن يتولهم منکم، جو تم میں سے انہیں ولی بنائے گا، منکم تم میں سے، فاولئک هم الظالمون، انہیں دوست بنائے، دلی دوست، رازدار بنائے، بھلے وہ بھائی کیوں نہیں لیکن کافر ہے. فاولئک هم الظالمون، بس یہ لوگ جب وہ ظالم ہیں، وہ یہ ظالم ہوگا. فاولئک کا جمع ہے تاکہ تمام آ جائے، ایک نہ بھلے پوری جماعت کیوں نہ ہو تو سارے ہی ظالم ہوں گے. کیونکہ یہ ہوتا ہے نا دنیا میں لوگوں کی سوچ یہ ہوتی ہے نا جو کام بہت زیادہ لوگ کریں وہ ٹھیک ہوتا ہے. کہتے ہیں سارے کر رہے ہیں، جی سارے کر رہے ہیں تو سارے ہی کیوں نہ، فاولئک هم الظالمون، یہ ظالم ہی ہوں گے. قل کہہ دیجیے ان کان آباءکم، اگر ہو تمہارے آباء و اجداد، اگر ہیں وہ ابناءکم تمہارے، یہ بڑی عقیدہ الولاء والبراء بڑی مضبوط آیتیں ہیں. اگر ہے ان کان آباءکم، اگر ہو تمہارے آباء و اجداد، باپ دادا پردادا اس کے اندر آ گئے، اسی طرح اس کے اندر والدہ بھی آ گئی آباءکم، پھر ایک ہے، دو ہیں، تین ہیں، جتنی بھی والدہ ہیں. اسی طرح باپ و ابناءکم، اور تمہارے بیٹے، ابنا کا بیٹیاں نہیں کا، اگرچہ اس کے اندر داخل ہے لیکن اکثر جو ہے بیٹے محبوب زیادہ ہوتے ہیں، دفاع کرتے ہیں، سب کچھ ہے، کماتے ہیں. وابناؤکم، پھر بیٹا پوتا اس کے اندر سب داخل ہیں، اپنا بیٹا یا اسی طرح کسی بھائی وغیرہ کا. واخوانکم، اور اسی طرح تمہارے بھائی، واخوانکم وہ بھی اس کے اندر. اگر یہ تمہارے والدین، تمہارے بیٹے اور اس کے بعد بھائی، پہلے اوپر ذکر کیا پھر نیچے، باپ اوپر ہے بندے کے، بیٹا اس کے نیچے ہے اور بھائی پھر سائڈوں کے. واخوانکم تمہارے بھائی، وازواجکم اور تمہاری بیویاں. یہ والدین، بیٹے اور بھائی عموماً مشکل کے وقت کام آتے ہیں بندے کا نا، ان کو پہلے ذکر کر دیا. کیا کریں یار، پھر کل دشمن کا مقابلہ کرنے چاہیے ہوں گے، فلانا کام ہے، کاروبار ہے، یہ ہے وہ، تو ان کا تذکرہ پہلے کر دیا. وازواجکم تمہاری بیویاں، وعشیرتکم تمہارا کنبہ قبیلہ اگر تمہیں محبوب ہو، بات آ رہی. واموال اقترفتموہا، اور مال جو تم نے کمایا. مال کی محبت ہوتی ہے لیکن خاص طور پر جس کے لیے بندے نے پسینہ نکالا ہو نا، تکلیف کاٹی ہو، اس کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے. اس لیے فرمایا اقترفتموہ، جو تم نے کمایا تکلیف کاٹ کر، مصائب جھیل کر. وتجارۃ تخشون کسادہ، اور وہ تجارت تخشون کہ ڈرتے ہو تم، کسادہ اس کے خسارے سے. تجارت اگر فلانا کیا، فلانے سے دوستی نہ کی، فلانے کا بائیکاٹ کیا، تجارت میری جائے گی. فلانے کو ناراض کیا، یہ ہوگا، پارٹنر ہے یا ان کا تسلط ہے، ان کا نظام ہے، چل رہا ہے کسی بھی طرح سے، انفرادی ہو، اجتماعی ہو، قومی ہو، ملی ہو، جس بھی لحاظ سے. تخشون کسادہ، عموماً یہی ہوتا ہے نا کہ بندے کی تجارت ہوتی ہے، اتنے پیسے اس کے پاس ہوتے ہیں نا کہ اس کی 10 نسلیں کھا سکتی ہے کاروبار کیے بغیر، پھر بھی ہمیشہ جی ڈر لگا رہتا ہے، جی حالات خراب، حالات خراب. ہم نے پہلے بھی یہ بات کی نا کہ اب اتنے حالات، یعنی بعض ایسے ہیں جن کے پاس اتنے پیسے ہیں نا کہ بڑی دنیا کو وہ بیٹھے بیٹھے کھلا سکتے ہیں اور خود مرنے تک نہ ختم ہوں گے، لیکن پھر بھی کہتے ہیں حالات خراب اور ٹکا نہیں خرچ کریں گے. تخشون کسادہ، تجارت جس کا ہمیشہ خوف لگا رہتا ہے لوگوں کو کہ نقصان نہ ہو. تخشون کسادہ. ومساکن ترضون، اور وہ گھر جسے تم پسند کرتے ہو، بڑا خرچہ کیا گھر بنائے. حب الیکم، یہ اللہ نے ذکر کیا، اللہ نے یہاں اہم بڑی بڑی چیزیں ذکر کی ہے، وغیرہ اس کے اندر اس کے بعد جتنی بھی دنیا تمام آ جاتی ہے، تمام دنیا کا کوئی عنصر اور کوئی جز جو تمہیں محبوب ہو جائے. حب الیکم من اللہ، محبوب ہو تمہیں، من اللہ اللہ سے، ورسول اس کے رسول سے محبوب ہو جائیں. وجہاد فی سبیل، اللہ رب العالمین کی راہ میں جہاد کرنے سے، یعنی جہاد کرنے بندہ نہیں جا رہا کہ چیزیں ضائع ہو جائیں گی. وجہاد فی سبیلہ، فتربصوا، تو انتظار کرو. یہ ہے سب سے بڑھ کر اللہ اور رسول محبوب، اور دین، جہاد فی سبیل دین ہے نا سب سے. دین میں پھر ایک مشکل عزو کو بیان کیا، جہاد کو، اس کے اندر سارا دین پھر داخل ہے، کیونکہ جس کو جہاد اچھا لگے اس کو پھر اسلام کا حکم بھی اچھا لگ سکتا ہے. نماز تھوڑی مشکل کام، جہاد مشکل ترین عمل ہے نا. جو جہاد وہ آسان تک روشن پیچھے بارہ گزرا بھی ہے نا، کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم، یہ بندوں کو مکروہ چیز ہوتی ہے بظاہر. تو جو اس کے لیے تیار ہو گیا، یہ عبادت جس سے محبوب ہوگی اس کے لیے پھر عبادت ہی آسان ہے، اور اس لیے اس کا تذکرہ کیا، وگرنہ ساری عبادات داخل ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں. تو یہ سب سے زیادہ محبوب ہونی چاہیے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین. بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک سب سے بڑھ کر اللہ کے رسول کی محبت نہ ہو. بخاری کی 14 نمبر روایت پیچھے آپ نے پڑھی. فتربصوا، اگر دنیا محبوب ہو گئی اللہ، رسول اور دین کے مقابلے میں، تو پھر ذلت کا انتظار کرو، اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. فتربصوا، پس انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین اپنا حکم لے آئے. یعنی اللہ نے کہا کہ یاتی اللہ بامرہ، اللہ حکم لے آئے. کیا حکم؟ ذکر نہیں کیا، تمام اس کے اندر داخل. اللہ کا عذاب آ جائے، مسلمان ذلیل ہو جائیں. حدیث نے کہا تھا نا، کافر آپ ابو داؤد کی صحیح روایت، ٹوٹ پڑیں گے، ذلت ہوگی، یہ ہوگا بھوکھوں کی طرح. ہاں خلیل ہوں گے نہیں، بہت زیادہ،
ولکنکم غثاء کغثاء السیل، کہ تمہاری حالت تنکوں جیسی ہوگی، ہے بڑے زیادہ لیکن نہ اللہ سے تعلق، نہ رسول سے، نہ دین، کچھ نہیں ہے، نہ جہاد، تو پھر تنکے ہی ہے نا. تو پھر حتی یأتی اللہ بامرہ، پھر ذلت آئے گی، ضرور آئے گی. اسی طرح وہن کی بیماری ہے، روایت کہتی ہے حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت آئے گی، وہی چیز ہے نا، دنیا کی محبت آئی اور موت کی نفرت جب آئے گی تو پھر دشمن ٹوٹ پڑیں گے. حتی یأتی اللہ بامرہ، پھر انتظار کرو، ذلت. اسی طرح جب تم گائے کو دموں کو تھام لو گے، حدیث میں کہا معنی یہی ہے کہ دنیا دار ہو جاؤ گے، دنیا پرستی جب کھا جائیں گی تو پھر ذلتیں اللہ تعالیٰ دے کر روایت بتاتی. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ رب العالمین ہدایت نہیں دیا کرتے فاسق قوم کو. ان پر فتویٰ بھی لگا کہ یہ فاسق ہے جو دنیا کی محبتوں میں مبتلا ہے. لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیر، بے شک اللہ رب العالمین نے تمہاری مدد کی فی مواطن کثیرۃ، بہت سارے مقامات پر. اللہ نے بہت ساری جگہوں میں تمہاری مدد کی. اللہ اپنی نعمت یاد دلا رہے ہیں. کثیرۃ، بہت سارے مقامات پر. ویوم حنین، اور خاص طور پر حنین کے دن. ویوم حنین کے دن بھی تمہاری مدد کی تھی. اس لیے اللہ کو نہ بھولو، اللہ سے محبت کرو. اللہ نے تمہاری بڑی مدد کی ہے. جو تمہارے کام آیا وہ محبت کے لائق ہے نا، نہ کہ جو کام نہ آئے، مال وغیرہ وغیرہ عارضی چیزیں ہیں. تمہاری مدد کی. اسی طرح یاد کر لیے تیار رہو، اللہ نے مدد کیا تمہیں، نہیں یاد کئی مقامات پر کی ہے. اور حنین کے دن کو یاد کرو. اذا اعجبتکم کثرتکم، جب تعجب میں ڈالا تمہیں تمہاری کثرت نے، تعداد زیادہ تھی نا. فلم تغن عنکم شیئا، کچھ ذہنوں میں آ گیا تھا کہ اس دفعہ ہم زیادہ ہیں تو تعداد کی کمی کی بنا مار نہیں کھائیں گے. تو یہ دراصل اس واقعہ کو ذکر بھی اس لیے کیا ہے کہ دیکھو وہاں تمہارے پاس وسائل تھے نا، بچے پھر تم. مدد اللہ کی ہوتی ہے، وسائل اسباب وغیرہ وغیرہ سے بندہ نہیں بچتا. عزت اللہ دیا کرتے ہیں، مال متاع، بیوی بچہ اور آباء و اجداد وغیرہ یہ نہیں ہے. تجارتوں سے دنیا نہیں بنتی، آخرت نہیں بنتی، اللہ بنایا کرتا. ویوم حنین، حنین کے دن. اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تعجب میں ڈالا تمہیں تمہاری کثرت نے، خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے. فلم تغن عنکم شیئا، تو کفایت نہ کیا تم سے، کوئی فائدہ نہیں ہے تمہیں، شیئا کچھ بھی فائدہ نہ دیا، مال و متاع اور تعداد کی کثرت نے. وضاقت علیکم الارض بما رحبت، اور تنگ پڑ گئی تم پر زمین باوجود اس کے وسعت کے. زمین بڑی وسیع ہے پھر تنگ لگی. یہ ہوتا ہے بندہ کھالا جب سخت ہو جائے نا، سمجھتا ہے کہ بس یہ دنیا ساری میرے سر سوار ہے اور میں اس کے نیچے دبا ہوا ہوں. کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں نظر آتی، کوئی جانے کی، جہاں میں جاؤں میرا دل جو خوش ہو اور میری تکلیف ختم ہو. یہ ہے کنایا ہوتا ہے یعنی بہت زیادہ تنگی سے. اسی طرح کے الفاظ آگے بھی آئیں گے نا. زمین کا تنگ کرنا معنی ہے کہ بس بندے کا دل بہت تنگ ہو گیا. زمین نہیں تنگ ہوتی، بما رحبت، باوجود اپنی فراخی کے. ثم ولیتم مدبرین، پھر تم پھرے پیٹ پھیر کر. یہ واقعہ تھا. مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ تھی. ابو داؤد کی روایت ہے 2611 کہ خیر الصحابۃ اربعۃ وخیر السرایا 400 وخیر الجیوش 4000 ولن یغلب 12000 من قلت، کہ وہ لشکر جس میں 12,000 ہوں ان کی شکست قلت کی بنا نہیں ہو سکتی. کوئی اور وجہ اس کی ہو سکتی ہے. 12,000 مسلمان ہو نا تو آگے کئی لاکھ کافر کیوں نہ ہو، ان کی جو تعداد کے لحاظ سے شکست نہیں ہو سکتی، کیونکہ کوئی اور وجہ ہوگی. اور یہ پھر صحابہ کا ایمان تھا، یہ کر کے دکھایا. موتا کی جنگ میں 3,000 لگ بھگ مسلمان ہیں اور 2-3 لاکھ جو ہیں وہ کافر ہیں دوسری طرف اور مسلمان. بخاری کی روایت ہم پیچھے بیان کر چکے ہیں. فتح اللہ علیہ، اللہ نے فتح مسلمانوں کو دی ہے. وہاں 12,000 کا مسلمان ہو تو 12 لاکھ اور 12 کروڑ کافر کیوں نہ ہو، تعداد کی بنا شکست نہیں ہو سکتی ان کی. یہ غزوہ حنین کا واقعہ رب العالمین نے یہاں ذکر کیا ہے. بخاری کی 2864 نمبر حدیث ہے. اصل میں ہوا یہ تھا کہ اس جنگ میں نئے مسلمان زیادہ ہیں، نئے جو مسلمان ہوئے ہیں اور جنگ کے لیے نکلے ہیں. تو وہاں بخاری کی پھر روایت بتاتی ہے کہ مسلمانوں کو فتح ملی ہے، مال غنیمت سمیٹنے لگے. تو اس دوران یکدم پھر وہ چونکہ مشہور تھے، وہ تیر اندازی وغیرہ میں بڑے نشانہ باز تھے اور یہ علاقہ بھی ایسا کہ آس پاس پہاڑ ہیں، تو انہوں نے یکدم بس حملہ شروع کر دیا. تو ان کی پھر سمجھ نہ آئی اور اس دوران پھر جو ہے مسلمانوں کو بھاگنا پڑا، منہزم ہونا پڑا. رسول اللہ میدان میں کھڑے ہیں اور اپنے خچر پر سوار ہیں. انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، کہ میں نبی ہوں، جھوٹا نہیں ہوں اور عبد المطلب کا میں بیٹا ہوں. ان کی شجاعت تھی، نام تھا عبد المطلب کا اپنے زمانے میں، ان کا میں بیٹا ہوں. اور حتیٰ کہ وہ ان کا گھوڑا اپنا خچر جو ہم آگے بڑھا رہے ہیں. ابو الحارث بن سفیان بن الحارث
وہ 7 جو ان کے چچا زاد لگتے ہیں، یہ وہ سفیان نہیں ہے، وہ سفیان بن الحارث ہیں، رسول اللہ کے چچا زاد ہیں، یہ 7 ہیں، ان کی لگام کو پکڑے اور پیچھے دکھیر رہے ہیں، نہیں جانے دے، اور رسول اللہ جو دشمن کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں. تو یہ ہے پھر اللہ رب العالمین نے آخر میں پھر نے فتح دی بعد میں. ثم ولیتم مدبرین ثم انزل اللہ پھر اللہ رب العالمین نے نازل کیا سکینت اپنی سکینت کو، پھر اللہ نے فتح دی علی رسول اپنے رسول پر، وعلی المؤمنین مومنوں پر نازل کی، وانزل جنود لم تروها اور نازل کیا لشکر کو فرشتے لم تروها جسے تم دیکھتے نہ تھے، وعذب الذین کفروا عذاب دے ان لوگوں کو جو کافر تھے، وذالک جزاء الکافرین اور یہ بدلہ کافروں کا، یہ کافروں کا بدلہ ہے، لشکر جسے تم دیکھتے نہ تھے. بخاری کی روایت ہے 40-54 نمبر، سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو احد کے دن دیکھا، احد کی روایت ہے، احد کے دن دیکھا کہ 2 آدمی ہیں رسول اللہ کے، رسول اللہ کا دفاع کر رہے ہیں، سفید کپڑے پہنے ہیں اور بہت شدید ترین جنگ لڑ رہے ہیں. ما رأیتہما قبل ولا بعد، یہ بندے نہ اس سے پہلے میں نے دیکھے تھے نہ بعد میں دیکھے، یعنی ملائکہ جو حفاظت کر رہے ہیں، جنگ لڑ رہے ہیں. ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء، پھر اللہ رب العالمین توبہ قبول کرتے ہیں، کریں گے اس کے بعد اس کی چاہیں، علی من یشاء، اس پر چاہیں. واللہ توبین توبہ قبول کرتے ہیں، رحم مہربانی فرماتے ہیں، اس کی طرف آتے ہیں، شفقت فرماتے ہیں اس پر، توبہ قبول کرتے ہیں، علی من یشاء. واللہ غفور رحیم، اللہ رب العالمین معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، انما المشرکون نجس، بے شک مشرک جو ہیں یہ نجس ہے، گندے ہیں. فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، اس قریب نہ ہے مسجد حرام کے بعد عامهم هذا، اس سال کے بعد، اس سال کے بعد. دیکھیں پیچھے اشارہ کیا نا کہ یہ خادم نہیں آ سکتے یہاں کے، ان کو چھٹی دی جائے، یہ مسلط ہیں یہاں، بھلے بظاہر ان کے نام ہے سب کچھ ہے لیکن حق نہیں ادا ہو رہا نا، ظلم زیادتی اور کفر و شرک کر رہے ہیں. لحاظ اسی طرح اسی لیے ایسے ادارے، ایسی جگہیں جہاں غیر اہل مسلط ہوں، کسی طرح سے اگر جائز راستے ہوں مناسب تو وہاں اس کے اہل کو لایا جائے. انما المشرکون نجس، مشرک جو ہے نجس ہے. فلا يقرب المسجد الحرام، قریب نہ جائے مسجد حرام کے، یہ معنوی نجاست ہے. آج اسی لیے ہمیشہ سے ممنوع ہے نا، مشرک آدمی وہاں نہیں جا سکتا، پابندی ہے اس پر. فلا يقرب المسجد الحرام، قریب نہ جائے مسجد حرام کے، بھلے وہ دن میں 100 دفعہ غسل کیوں نہ کرے اور فرنش اچھی سے اچھی خوشبو کیوں نہ استعمال کرے، پھر بھی وہ نجس ہے. بھلے آپ کو بہت اچھا کیوں نہ لگے، بھلے اس کی بڑی سفید چمکتی دمکتی شکل و صورت کیوں نہ، پھر بھی وہ نجس ہے. اللہ فرماتے ہیں نجس ہے مشرک. اور یہ عبداللہ بن عمر والی بات ہے بخاری میں جیسے ہے نا کہ اس سے بڑا شرک کیا ہوگا کہ بندہ عزیر بن اللہ عیسی بن اللہ کہے، تو یہ بھی مشرک ہی ہے، یہود و نصارہ جو اصل میں. فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب نہ آئے، بس اس کے بعد پیچھے روایت گزری نا کہ مشرک حج نہیں کر سکتا. وَإِنْ خِفْتُمْ عَائِلَةً، اگر تمہیں خوف ہو عائلے کا، عائلہ کا، مفلسی اور غربت کا. ہم نے پہلے یہ بات کی تھی کہ قرآن میں جہاں بھی اللہ نے بائیکاٹ کا کہا نا، دور رہنے کا، دور کرنے کا کہا، دوستی ختم کرنے کا، تو ساتھ ہی پھر توکل کا درس دیا، ساتھ ہی اپنی طاقت بتائی ہے. چونکہ اس سے مسائل بدلیں، بائیکاٹ جب کیا جائے، کسی سے دوری ہو، کسی سے ناراضگی ہو، پھر مفاد جڑے ہوتے ہیں، وہ رک جاتے ہیں بندے کے. تو اس لیے اللہ پھر کہتے ہیں کہ میں ہوں نا. وَإِنْ خِفْتُمْ عَائِلَةً، اگر تمہیں ڈر ہو مفلسی کا اور غربت کا، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ، ان قریب میں تمہیں غنی کر دیں گے، تمہیں غنی کر دے گا اللہ رب العالمین، من فضل، اپنے فضل سے اللہ نواز دے گا. ساری دنیا چھوڑتی ہے، چھوڑنے دو، اللہ کافی ہو جائے گا انشاء، اگر وہ چاہیں، انشاء اگر اللہ چاہیں. اس میں دراصل میں اشارہ یہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ کی چاہت والی بات ہے، لہٰذا مطمئن نہ ہو، مانگے اللہ سے چاہتا ہے. اس بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ بندے سے جب اللہ وعدہ کرتے ہیں، پھر بندہ جی لیٹ جاتا ہے آرام سے، جی ملے گی چیز. نہیں، اللہ نے وعدہ کیا، لیٹنا نہیں ہے، دعائیں نہیں چھوڑنی. کئی دفعہ یہ ہوتا ہے آپ نے ایک دعا کی ہوتی ہے، مانگا ہوتا ہے اور پھر لگتا ہے کہ ابھی قبول ہو چکی ہے، کچھ خواب دیکھیں ہیں، ویسے چیزیں نظر آ جاتی ہیں، پھر بندہ وہاں پھر سست پڑ جاتا ہے اور وہ چیز آتے آتے رک جاتی. تقاضا یہ اللہ کا، جب چیز مانگی جب تک ملتی نہیں، جب تک وہ کام ہوتا نہیں ہے، چھوڑنا نہیں ہے، کیونکہ انشاء اللہ کی مرضی کا کام، اگر وہ چاہیں نہ دے، پھر جب اللہ کی مدد نظر آ گئی ہے تو پھر مزید لفظ اس کی طرف پیچھے نہیں ہٹنا. بھائی جی کئی دفعہ یہ ہوتا ہے نا کہ بندہ کہتا ہے اب تو میں پہنچ جایا ہوں جی، سو جاتا اور پھر سو ہی رہ جاتا. سونا نہیں ہے بندے نے، انشاء اگر اللہ چاہے گا. اللہ کی مشیت ہمیشہ بندہ اس کا محتاج ہے. ان اللہ علیم الحکیم، بے شک اللہ رب العالمین جب وہ خوب جاننے والے اور خوب حکمتوں والے ہیں، تم نہیں جانتے اور تم حکیم نہیں ہو.
قاتل الذین، قتال کیجیے، الذین ان لوگوں سے، لا یؤمنون باللہ جو ایمان نہیں لاتے اللہ پر، ولا بالیوم الاخر اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، یہود و نصارہ کافر مشرک، ولا یحرمون ما حرم اللہ اور وہ حرام قرار نہیں دیتے، حرام نہیں سمجھتے، حرام نہیں قرار دیتے۔ ہم نے کہا تھا باب تفعیل میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں، حرام کہنا اور حرام یعنی تکذیب کی بات کی ہم نے کی تھی نا، کہ جھوٹا کہنا اور جھوٹا سمجھنا دونوں، تو اسی طرح حرام کہنا اور حرام سمجھنا۔ ولا یحرمون ما حرم اللہ، وہ حرام نہیں قرار دیتے، حرام نہیں سمجھتے، ما حرم اللہ جسے اللہ نے حرام کی، ورسول اس کے رسول نے، شراب بدکاری وغیرہ۔ ولا يدينون دین الحق اور وہ نہیں تابعداری کرتے دین حق کی، نہیں دین کو دین اپناتے سچا دین، دین حق اس پر عمل نہیں کرتے، اس کے قانون کو لاگو نہیں کرتے، نافذ نہیں کرتے، اس کو مانتے نہیں۔ من الذین ان لوگوں سے اوتوا الکتاب جنہیں کتاب دی گئی ہے، جو یہودی عیسائی بھلے یہودی عیسائی کتاب رکھنے والے ہیں، کچھ نرمیاں ان سے ہے، لیکن اگر تمہارے دین کو دین سمجھتے نہیں، اس پر عمل پیرا نہیں ہوتے تو ان سے قتال کرو، حتیٰ یعطوا الجزیہ، یہاں تک کہ وہ جزیہ ادا کریں۔ دیکھیں نا اس کے ساتھ آپ وہ آیت ملا لیں، ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابین من آمن باللہ، لوگ وہاں کہتے ہیں جو جس دین پر ہے نا بس ٹھیک ہے، فلہم اجر ان کے لیے اجر ہے، یہودی ٹھیک ہے۔ یہاں دیکھیں اللہ فرماتے ہیں نہیں، کہ جب تک یہ تمہارے دین کو نہیں اپناتے، تمہاری حرام چیزوں کو حرام نہیں سمجھتے، حلال نہیں سمجھتے، کافر تو کیا بلکہ ان سے جہاد ہوگا، ان کو ان سے قتال کیا جائے گا، حتیٰ یعطوا الجزیہ، یہاں تک کہ وہ جزیہ دیں۔ ولا يدينون دین الحق حتیٰ من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی یہودی عیسائی، حتیٰ یعطوا الجزیہ، یہاں تک کہ وہ جزیہ دیں۔ تو جب ان سے ہے قتال تو باقی کافروں مشرکوں سے کیوں نہ ہوگا جو ان سے بڑے کافر ہیں۔ حتیٰ یعطوا الجزیہ، یہاں تک کہ وہ جزیہ ادا کرے، عن ید، اپنے ہاتھوں سے، وہم صاغرون وذلیل، یہ ذلت ہوتی ہے بندہ اپنے ہاتھ سے، آپ کا اپنا مال ہے نا، اپنا مال ہے، اور ایسے آدمی کو دے رہے ہیں جس کا وہ ہے ہی نہیں کہ یہ لیں آپ، تکلیف ہوتی ہے نا، اپنی چیز آپ دشمن کو پکڑا رہے ہیں، اپنا کمایا ہوا ایک مال ہے اور چورا کر آپ سے لے رہے، تکلیف ہوتی ہے بندے۔ بات یہ ہے کہ اپنی چیز اپنے ہاتھ کی چیز اپنے ہاتھ سے نہیں دینی ہوتی بندے سے، کسی سے کہتا ہے آپ دے دیں یار اس کو، ہاں ذلت کی بنا، تکلیف ہوتی ہے، مسئلہ ہوتا ہے، دل نہیں کرتا، تو ہانی دن اپنے ہاتھوں یہ دینا، وہ مساغر ہوں ذلیل ہوں، ذلیل ہو، اپنا مال دے رہے ہیں، غلامی کی زندگی ہے، ٹیکس دے رہے ہیں اور جی رہے ہیں۔ جزے کا تصور ہے کافروں سے ہے، ٹیکس کا مسلمانوں سے نہیں ہے۔ وهم صاغرون، وقالت اليهود عزیر ابن اللہ، اور کہا یہودیوں نے عزیر ابن اللہ، عزیر جو ابن اللہ، اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اصل میں انہوں نے ہم یہودی عیسائی سمجھ لیے نا ٹیکسوں کے لیے۔ وقالت الیہود، کہا یہودیوں نے عزیر ابن اللہ، عزیر جو ہے اللہ کا بیٹا ہے۔ وقالت النصارى، اور عیسائیوں نے کہا، نصارہ نے کہا، مسیح ابن اللہ، مسیح جو ہے یہ ان کا جرم ہے نا، اس بنا ان کو ذلیل کیا جائے گا، مسیح جو ہے ابن اللہ یہ اللہ کا بیٹا ہے۔ بات پیچھے گزر چکی ہے، حقیقی بیٹا اسی طرح چہیتا وغیرہ اس معنی میں بھی ہے، لیکن حقیقی بیٹا بھی جائز ہے، وہ زیادہ مراد ہے، ظاہر لفظ معنی وہی ہے۔ ان کی ذلت جو ہے اللہ و رسول کی مراد ہے۔ مسلم کی 2167 نمبر روایت ہے نا، لا تطرد اليہود والنصارى بالسلام، یہود و نصارہ کو سلام میں پہل نہیں کرنی، عزت نہیں دینی۔ راستے میں ملو فسروا الى اضیقہ، تو تنگ راستے کی طرف مجبور کر دو۔ کیا معنی ہے اس کا؟ دھکا دینا نہیں، اس کا معنی یہ ہے نا کہ ہوتا نا، آپ اچھے بندے کو سیو راستہ دیتے ہیں، آپ چل رہے ہیں، ایک بزرگ ہے، آپ سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، آئیں، گاڑی آپ چلا رہے ہیں اور اگلا کوئی معزز ہے تو آپ خواب کا اپنی گاڑی سائڈ پہ لگا دیتے ہیں۔ تو اس میں معنی یہ ہے کہ ان کو عزت والا مقام نہیں دینا، یعنی راستے میں چلتے ہوئے اگر سامنے آ جاتے ہیں تو جو تھوڑی خراب جگہ ہے اور روڈ ہے وہ ان کو ادھر مجبور کرنا، یا اگر پیدل راستہ ہے تو کیچڑ والا عام ہو جائیں، سیدھے پر آپ آئیں۔ یہ دراصل اس لیے سختی اسلام نے کی ہے کہ جب ان سے محبت آتی ہے پھر ان کی تابعداری شروع ہو جاتی ہے، پھر تابعداری جب دنیا کی ہوتی ہے دین کی شروع ہو جاتی ہے۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا عزیر جو اللہ کا بیٹا ہے۔ بخاری کی 4581 نمبر حدیث ہے، یہ کہیں گے کہ ہم مسیح ابن اللہ اس کی بندگی کرتے تھے، اللہ فرمائیں گے کذب، تم جھوٹ بولا، تم نے متخذ اللہ من صحبۃ ولا ولد، اللہ نے کوئی اولاد یا بیوی شوی اپنی نہیں بنائے، بیوی نہیں ہے تو اولاد کیا ہوگی۔ تو یہودیوں نے کہا کہ عزیر ابن اللہ۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، نصارہ کہتے ہیں کہ مسیح ابن اللہ اللہ کا بیٹا ہے۔ ذالک قولهم بافواہہم، یہ ان کی زبانی کلامی باتیں منہ سے نکلتی ہیں۔ یضاہئون قول الذین کفروا، یہ ملتے جلتے ہیں، مشابہت اختیار کرتے ہیں ان لوگوں کی باتوں کی، کفروا جنہوں نے کفر کیا من قبل، اس سے پہلے، ان کی باتیں کافروں کی طرح ہو رہی ہیں۔
قاتلہم اللہ، اللہ انہیں قتل کرے، انا یؤفکون، یہ کہاں پھیرے جاتے ہیں، گھمائے جاتے ہیں، الٹائے جاتے ہیں، کہاں یہ پھر رہے ہیں، کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ اتخذوا احبارهم، انہوں نے بنایا احبار اپنے علماء اور رہبان کو، احبار اور رہبان، اور اپنے رہبان درویش پیر عبادت گزار، اربان رب بنایا۔ پیچھے حدیث گزر چکی ہے 3095 نمبر ترمذی کے حسن درجے کی، عدی بن حاتم کی، کہ ان کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھنا یہ انہیں رب بنانے والی بات، انہوں نے رب بنایا۔ والمسیح ابن مریم، اور مسیح بن مریم کو بھی، وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا، اور وہ نہیں حکم دیے گئے تھے مگر یہ کہ وہ عبادت کریں ایک الہ کی، ایک اللہ کی بندگی کا حکم دیا گیا تھا۔ لا الہ الا ہو، نہ کوئی الہ مگر وہی کہ اللہ وہی معبود ہے۔ سبحانہ پاک اللہ رب العالمین، عما یشرکون، اس سے جو لوگ شرک کرتے ہیں، شرک سے اللہ بہت بلند ہے۔ اللہ کوئی شریک نہیں، نہ عزیر نہ عیسیٰ بن مریم۔ یریدون، اسی طرح سبحان ہو آپ نے سمجھا کہ بیوی اور پھر یہ تعلق یہ سب اللہ کے لیے ثابت کرنا پڑے گا، اور اللہ سبحان ہے۔ یریدون یطفئوا نور اللہ، ان کا ارادہ ہے کہ وہ بجھا دے اللہ کے نور کو، اللہ کا نور قرآن حدیث دین۔ وَيَأْبَى اللَّهُ، اللہ رب العالمین انکار کرتے ہیں، اللہ انکاری ہیں، اللہ انکار کرتے ہیں، مطلب یہ نہیں ہونے دیں گے، اللہ انکار کرتے ہیں، اللہ یتم نور، مگر اس بات کا انکار نہیں ہے اور یہ نہیں کرنا اللہ نے، یتم نور ہو کہ وہ مگر وہ اللہ پورا کرے اپنے نور کو، اللہ اپنے نور کو، دین کو، اس کی تکمیل چاہتے ہیں۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کافر سے ناپسند کرے، یعنی بتایا کہ لگاؤ زور جتنا لگا سکتے ہو، اسلام کو دبا نہ سکو گے، ایمان جائے گا۔ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تمام ادیان پر اسے غالب کر دیں۔ مسلم کی 28 اور ایک کم میں نمبر روایت ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمام زمین میرے لیے سمیٹ دی، فَرَغَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا، میں نے مشرق المغرب کو دیکھ لیا، اور وہاں تک میری بادشاہت جائے گی جہاں تک دیکھا گیا، جہاں تک زمین میرے لیے سمیٹی گئی ہے، اور مجھے سرخ اور سفید خزانے دیے گئے ہیں، 2 خزانے، یعنی سونا اور چاندی، کیسر و کسرا، یہ پھر ملے ہیں نا، یہ ہے۔ اسی طرح مسند احمد کی 23814 نمبر صحیح حدیث کہ لا يبقى على ظهر الارض بيت مدر ولا وبر الا ادخله الله كلها الاسلام بعز عزيز وذل ذلیل، کہ زمین پر کوئی کچا پکا علاقہ گھر نہیں رہے گا مگر اللہ اس میں اسلام کو داخل کر دیں گے، عزت دار کو عزت دے کر اور ذلیل کو ذلیل کر کے، یعنی کوئی مخالفت کرے ذلیل ہوگا اور ویلکم کرے عزت پائے گا۔ اللہ رب العالمین اپنا اسلام دنیا تک پہنچائیں گے اور لوگ اس کے اندر داخل ہوں گے۔ تو یہ ان یتم نور، اللہ اپنے نور کو کمپلیٹ کریں گے، نور قرآن حدیث وحی توحید معجزات دین وغیرہ سب اس کے اندر داخل ہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کافر ناپسند کرتے ہیں، وہ اسی طرح دیکھیں کافر ناپسند کرنے کے میں پھر یہ بھی ہے نا، کافر ناپسند کرتے ہیں پھر مقابلہ کرتے ہیں، وہ نہیں چاہتے، وہ لگے رہیں گے، زور لگاتے رہیں گے، لیکن پھر بھی وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ نہیں ہوگا۔ اس سے پھر یہ بات ثابت ہوئی کہ جو اللہ کے نور کا دشمن ہے، توحید کا دشمن ہے، قرآن کا دشمن ہے، حدیث کا دشمن ہے، تو بعض اوقات وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ والی بات ہوگی، کافر بھی بن جائے گا اور ہوگا۔ یہ کافروں کی صفت ہونی چاہیے کہ وہ دین کا دشمن ہو۔ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ، مومن کی صفت نہیں ہو سکتی، مسلمان کی نہ ہو۔ وَالَّذِي، اللہ رب العالمین وہ ذات ہے، أَرْسَلَ رسول، اس نے بھیجا اپنے رسول کو، بالہدیٰ، ہدایت دے کر، ودین الحق، اور دین حق دے کر بھیجا، ہدایت دی اور دین حق دی، کیوں؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، فقط پڑھنے پڑھانے کے لیے، سننے سنانے کے لیے، بلکہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ تمام دینوں پر، جن سے ادیان پر غالب کرے اسلام کو، اس لیے اسلام آیا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ مشرک ناپسند کرے، یہودی ناپسند کرے، عیسائی ناپسند کرے، مشرکین مکہ دیگر مشرک ناپسند کرے، پھر بھی یہ دین ظاہر ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہ بڑی گہری آیت ہے اپنی جگہ، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، آیت کا موضوع یہ ہے کہ احتیاط سے بڑے لوگ جہاد کے نام پر اور دعوت وغیرہ وغیرہ کے نام پر حرام بھی کھاتے ہیں، بڑے پیر صاحب وغیرہ وغیرہ، بڑے علماء حتیٰ کہ جو علماء سو وغیرہ ہوں، یہ حرام بھی کھاتے ہیں۔ یاد اس لیے رکھیے سورۃ توبہ میں نا، چونکہ توبہ جہاد موضوع ہے، دین کی خدمت موضوع ہے، اور دین کی خدمت کے انفاق وغیرہ مسائل چلتے ہیں، تو اپنا مصرف اچھا ڈھونڈ لیں، وہاں پیسے لگائیں جہاں لگانے چاہیے، ایسا لیڈر کو اپنائیں جو واقعی لیڈر بنتا ہو، عقائد سے نہ کھیلتا ہو، ایمان سے نہ کھیلتا ہو، مال و متاع سے نہ کھیلتا ہو، تمہارے اولاد سے نہ کھیلتا ہو، کل پھر پریشانی ہو کسی کو کسی طرح کی۔ اس لیے آنکھیں کھول کر معاملات سمجھ کر تعلق بنانا اور کچھ دینا دینا۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہ پھر کافروں کی صفت اصل تو ان کی ہونی چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان کثیرا من الاحبار، بے شک بہت سارے، من الاحبار علماء میں سے، احبار میں سے،
والرہبان، اور اسی طرح درویشوں میں سے، پیروں میں سے، عابدوں میں سے، لیکلون اموال الناس، کھاتے ہیں لوگوں کا مال، بالباطل، باطل طریقے سے کھاتے ہیں، ویصدون عن سبیل اللہ، اور روکتے ہیں اللہ کی راہ سے، مال لے کر دین بدنام کرتے ہیں، دین تباہ کرتے ہیں کسی کا، پیر صاحب مال بھی کھائیں گے، عقیدہ بھی تباہ کریں گے، گمراہ بھی کریں گے، دینی خدمت کے لیے مال لیں گے اور دین کا کھلواڑ کریں گے، ویصدون عن سبیل اللہ۔ یہ پھر جہاں عوام کو یہ چیزیں ہم بتاتے ہیں اور بتانی چاہیے کہ انفاق، اس کے اصول ضوابط پیچھے بیان ہوئے، اور یہ دین کی خدمت یہ ضروری ہے، لازم ہے ان پر، تو ہاں پھر اس سائڈ کو بھی چیزیں پتہ ہونی چاہیے کہ معاملہ بڑا حساس ہے۔ یہ دین کی خدمت تب صحیح ہو سکتی جب بندہ امانت دار ہو، ٹکے ٹکے کا حساب اللہ کی رضا کی خاطر رکھتے۔ یہ بات ذرا سمجھیے، آپ انشاءاللہ ادارے چلائیں گے، معاملات ہوں گے، مسجدوں میں جائیں گے، خود بہت احتیاط کریں، بہت احتیاط کریں، بڑی امانت داری کا نظام، اور اس لیے ہو کہ آپ کو اللہ نے امانت سونپی ہے، اللہ کی جواب دہی ہے، اور یہ حدیثیں یاد رہیں گی۔ بخاری 31-18 نمبر حدیث، ان رجال یتخوضون فی مال اللہ بغیر حق فلہم النار یوم القیامہ، بعض لوگ ہیں جو اللہ کے مال میں صحیح تصرف نہیں کرتے، فلہم النار یوم القیامہ، قیامت کے دن کے لیے آگ اور جہنم ہے، جو یعنی ادارے بنا کر، مسجدیں بنا کر، چلا کر کہیں جہنم بندہ نہ چلا جائے، لوگ جنت جائیں وہاں اور یہ جہنم چلا جائے۔ یہ خطرات ثانِ ظہر پر ہونے چاہیے، ضرور ہونے چاہیے، احتیاط کریں، ادارہ بھی کامیاب ہوگا، عزت بھی پائے گا، لیکن باوجود اس کے بعد اور بھی یاد رہیں کہ آپ بہت صاف رہیں گے، پھر بھی لوگوں کے منہ کو آپ نہیں بند کر سکتے، پھر بھی لوگوں نے باتیں کرنی ہیں، خاص طور پر جو شرعی اور فسادی ہے وہ نہیں چھوڑیں گے۔ رسول اللہ کو نہیں چھوڑا، رسول اللہ، آپ نے بخاری کی روایت سنی ہے، بار بار پڑھی ہوگی، اعدل یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ انصاف کریں، وہ خارجی نے کہا تھا، اس کی پھر پرواہ نہیں کرنی۔ ہم نے پیچھے بھی بات کی تھی سورہ بقرہ میں کہ آپ احتیاط کریں فل، جتنی ہو سکتی ہے اچھے سے اچھا انداز اپنائیں، اس کے بعد پھر لوگ جو باتیں کرتے ہیں انہیں اللہ کافی ہو جائے، اس کی پرواہ بندے نے نہیں کرنی۔ خود آپ ایک بندہ ٹھیک رہے گا دین کی خدمت کرتے ہوئے، ایک عالم، ایک داعی، اور اس کے بعد باتیں پھر اللہ کے حوالے کرنی ہے، توکل علی اللہ کی صرف اپنانی ہے، انہیں اللہ کافی ہو جاتا۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ سے روک دیں گے۔ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، اور وہ لوگ جو جمع کرتے ہیں خزانے، الذهب چاندی، سونے کے، والفضہ، اور چاندی کے، وَلَا يُنْفِقُونَ فِي سَبِيلِ، دیکھیں نا جہاں ان کو بتایا نا، میں نے بات کی نا کہ قرآن میں دونوں طرف چلتے ہوتے ہیں، علماء جو لینے والے ہیں اور عوام کا، علماء کا طبقہ ہے، داعیوں کا طبقہ ہے، پیروں کا طبقہ ہے، مذہبی پیشواؤں کا طبقہ ہے، ان سے کہا کہ احتیاط کرو، ڈرو، بہت محتاط ہو کے چلو، اور ان سے بھی کہہ دیا ساتھ ساتھ کہ تم نے بھی مال ٹھیک ہے سوچ سمجھ کر لگانا ہے کہ کہیں حرام تو نہیں استعمال ہو رہا، غلط انداز سے تو نہیں استعمال ہو رہا، لیکن ساتھ یہ کہ جمع بھی نہیں کرنا، کہ انفاق چھوڑ دو۔ ہوتا نا بعض اوقات یار جو کہاں لگائے، ہر بندہ اپنی طرف غلط لگاتا ہے، یہ ہے وہ ہے، لگانا ہی چھوڑ دیتے ہیں، بہانے تراشتے ہیں بعض اوقات، نہیں، خرچ کرنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، صدقات دینے ہیں۔